ایک بادشاہ نے 2 غلام سستے داموں خریدے۔ ان میں سے ایک غلام سے اس نے کچھ باتیں کی تو اس کو بڑا شیریں زباں اور حاضر جواب پایا۔ اس کی لیاقت اور ذہانت سے بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اب اس نے دوسرے غلام کو اشارہ کیا کہ ادھر آؤ۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے آیا تو اس نے دیکھا کہ اس غلام کے کالے کالے دانت ہیں اور وہ بڑا ہی بد شکل ہے۔ بادشاہ کو اس سے گفتگو کرتے ہوئے کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے حکم دیا کہ ذرا پرے ہٹ کر بیٹھ جا اور میری باتوں کا جواب دے۔ دوسری طرف اس نے پہلے غلام سے کہا کہ میں تیرے ساتھی سے باتیں کرتا ہوں، اتنی دیر میں تو حمام میں جا کر نہا دھو لے۔ جب وہ غلام چلا گیا تو بادشاہ نے اس بد شکل غلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیرے ساتھی نے تیرے بارے میں جو کچھ کہا ہے تو مجھے ویسا معلوم نہیں ہوتا۔ اس نے تجھے چور، بدماش، آوارہ اور نہ جانے کیا کیا کہا، تاہم میرا دل کہتا ہے کہ تم بہت عقل مند ہو اور تمہارا ساتھی جھوٹ بولتا ہے۔ تم بھلا اس زبان دراز کو کیا سمجھتے ہو؟ غلام نے بادشاہ سے کہا کہ حضور میرا ساتھی بڑا راست گو ہے، وہ صرف سچا ہی نہیں بلکہ نیک و علم، دینداری اور اچھے حسن اخلاق کا حوصلہ بھی ہے۔ یہ اوصاف اس کی فطرت میں ہیں۔ اس نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے میں اس کو تہمت نہیں کہہ سکتا۔ اے بادشاہ، اس کی نظر میرے جن عیبوں پر گئی ہے میں اپنی کمزوریوں کی بنا پر ان کو نہیں دیکھ سکا، ورنہ ضرور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا۔ بادشاہ نے کہا کہ شاید تو کسی خوف کی بنا پر ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر جو برائی ہے اس کو بے جھجک ہو کر بیان کر دے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ تو میرا کتنا خیر خواہ ہے۔ غلام نے عرض کی کہ حضور اگر آپ اصرار کرتے ہی ہیں تو میں اس کے عیب بیان کیے دیتا ہوں۔ اس کا پہلا عیب یہ ہے کہ وہ نہایت ہی وفادار، ہمدرد اور دل کا سچا ہے، اور سخی ایسا ہے کہ کسی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے۔ اس کا دوسرا عیب یہ ہے کہ وہ خود بین نہیں ہے، یعنی وہ کسی کے اندر برائیاں تلاش نہیں کرتا، خامیاں نہیں ڈھونڈتا، بلکہ وہ اپنی ہی اصلاح کرتا ہے اور اپنے ہی عیب خود ہی ڈھونڈ کر بیان کر دیتا ہے، سب کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اور خود سختیاں اٹھاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو اپنے دوست کی تعریف کچھ زیادہ ہی کر رہا ہے، شاید اس کی تعریف کے پردے میں تو اپنے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کر بات کر اور اپنے دوست کے عیب جلدی بیان کر دے، ایسا نہ ہو کہ میں اس کا امتحان لوں اور تجھ کو شرمسار ہونا پڑے۔ غلام نے کہا کہ حضور میں خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ریاکاری سے کام نہیں لے رہا، بلکہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے میرے ساتھی کے اوصاف در حقیقت اس سے دگنے ہیں۔ اس کے جس قدر اوصاف کا مجھے علم ہے اگر وہ میں بیان کروں تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ غلام اپنے ساتھی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرے گا، چنانچہ اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیا اور دوسری باتیں چھیڑ دیں۔ غلام نے نہایت سمجھداری سے بادشاہ کے سوالوں کے جواب دیے، یہاں تک کہ بادشاہ اس کے اعلیٰ اخلاق کا دل سے قائل ہو گیا۔ اب اس نے اس غلام کو کسی کام کے لیے بھیج دیا اور دوسرا غلام جب حمام سے نکلا تو اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا، خدا تجھ کو ہمیشہ تندرست رکھے، تمہاری پاکیزہ صورت اور سیرت دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا ہے۔ افسوس کہ تجھ میں وہ عیب نہ ہوتے جو تمہارے ساتھی نے بیان کیے ہیں۔ غلام نے کہا کہ حضور اس بے دین نے میرے بارے میں کیا بکواس کی ہے، آپ اس کی طرف اشارہ ہی فرما دیں۔ بادشاہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس نے تیری منافقت بیان کی ہے کہ تو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہے، دیکھنے میں تو دعا معلوم ہوتا ہے، اصل میں درد ہے۔ یہ سن کر اس غلام کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ دوسرے غلام کے بارے میں جو منہ میں آیا کہنے لگا۔ اس بیچارے کی ذات میں اس نے 100 طرح کے کیڑے نکال دیے اور کوئی برائی ایسی نہ تھی جس سے اسے نہ نوازا ہو۔ بادشاہ حیران ہو کر اس کی باتیں سنتا رہا۔ جب اس کی بےہودہ گفتگو حد سے بڑھ گئی تو بادشاہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس مجھے تیری حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ میں نے تم دونوں کی آزمائش کر لی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ تو اوپر سے بہت خوبصورت ہے لیکن اندر سے تو بہت بدصورت ہے، جبکہ دوسرا صرف اوپر سے بدصورت ہے لیکن وہ اندر سے بہت خوبصورت ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تیرے ساتھی کو حاکم مقرر کروں گا اور تجھ کو اس کی ماتحتی میں دوں گا۔